ایک وہ جنگ جو نظریات کی جنگ ہے، جو ایمان کی جنگ ہے، وہ جنگ بھی مسلمانوں کو ان عالمی جنگوں کے ساتھ ساتھ لڑنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اندر سے ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری آنے والی نوجوان نسل جو ہے وہ اسلام کے ساتھ اور امت مسلمہ کے ساتھ اس طرح سے پختہ ہو کر جڑی ہوئی نظر نہیں آتی کہ جس طرح ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ہم خود بھی فریق بن جاتے ہیں، یا ہم اینٹی سعودیہ ہو جاتے ہیں یا ہم اینٹی ایران ہو جاتے ہیں۔ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کو جلدی صرف نیکی کا کام کرنے میں کرنی چاہیے۔ یہ جلد بازیاں، یہ جذباتیت، یہ انسان کو بہت سے ایسے فیصلے کروا دیتا ہے کہ جو بعد میں نسلوں تک انسان کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ ہماری موجودہ آج کی گفتگو جو ہے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہی چند ایک باتوں کو سمجھنے کے بارے میں ہوگی، کیونکہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ جہاں اسلحہ کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جنگ سرحدوں کے اوپر لڑی جا رہی ہوتی ہے، آج کے اس دور میں اس جنگ کے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری جنگیں بھی ہیں کہ جو مختلف محاذوں پر لڑی جا رہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ دو فوجیں بس آمنے سامنے ہوتی تھیں، اور جس کی فوج شکست کھا جاتی تھی، فاتح جو ہے وہ اس کے اوپر قابض ہو جاتا تھا، اور عوام کا کوئی اتنا زیادہ عمل دخل حکومتوں کو بنانے گرانے میں یا جنگ کے اندر شمولیت میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کی صورتحال جو ہے وہ ان پرانی جنگوں کی نسبت قدرے تبدیل ہو گئی ہے۔ کسی بھی حکومت کو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ کسی بھی حکومت کو کسی بھی جنگ کے لڑنے سے پہلے اپنی عوام کو اعتماد میں لینا اور اپنی عوام کو مطمئن کرنا ہی پڑتا ہے، تاکہ عوامی رائے جو ہے وہ اس کے ساتھ رہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں بخوبی پتہ چل جاتی ہے کہ نظریات کی جنگ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے جس کو میڈیا کے ذریعے سے لڑا جاتا ہے، اور محاذوں پر تو جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن نظریاتی طور پر بھی امت مسلمہ جو جنگ لڑ رہی ہے، اگر ہم اپنا انالیسز کریں تو نظریاتی طور پر ہم کافی حد تک جنگ جو ہے وہ ہارتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر سے ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری آنے والی نوجوان نسل جو ہے وہ اسلام کے ساتھ اور امت مسلمہ کے ساتھ اس طرح سے پختہ ہو کر جڑی ہوئی نظر نہیں آتی کہ جس طرح ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ نمازوں سے بے دوری ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جو سال میں ایک مرتبہ روزے رکھنے ہوتے ہیں، آنے والی نسلوں کو روزے بھی جو ہے وہ اپنے اوپر بوجھ لگتے ہیں۔ اور نشے اور بے حیائی کا عالم تو یہ ہے کہ اب نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو بھی معیوب سمجھا جانے لگا ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بغیر نکاح کے ریلیشن قائم کرنے کو ہی بڑا فخر محسوس کرنے جا رہی ہیں۔ اور یہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ آگے سے آگے اگر دیکھتے چلے جائیں اور گہرائی میں چلتے چلے جائیں گے تو پاکستان جیسے اسلامی ملک میں اور عرب ممالک میں ایسے ایونٹ بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے کہ جن میں باقاعدہ طور پر شیطان کی پرستش کی جاتی ہے اور شیطان کی پرستش کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ جنگ جو نظریات کی جنگ ہے، جو ایمان کی جنگ ہے، وہ جنگ بھی مسلمانوں کو ان عالمی جنگوں کے ساتھ ساتھ لڑنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں مسلمان کے لیے سب سے زیادہ جو قیمتی اثاثہ ہوتا ہے وہ ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے۔ وہ بھلے دوسری جنگ ہار بھی جائے، لیکن اگر اس کا ایمان قائم ہے، اگر اس کا ایمان مضبوط ہے، تو اس کو وہ آخرت کی شکست جو ہے، وہ آخرت کی ہار جو ہمیشہ کی ہار ہے، وہ اس سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر ایمان ہی چلا گیا
اور اگر ایمان ہی باقی نہ رہا تو دنیا کی فتح جو ہے وہ بھی اس کی آخرت کو سنوار نہیں سکتی۔ تو اس لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ میں ابتدائیہ یہاں سے ہی کرنا چاہوں گا کہ ان عالمی جنگوں کی بحث میں کہیں یہ نہ بھول جانا کہ ہم نے نظریاتی طور پر بھی اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام کے ساتھ جوڑنا ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ دین کے ساتھ منسلک ہوں، مساجد کے ساتھ منسلک ہوں، علماء کے ساتھ وابستگی رکھیں۔ تاریخ کی بہت سی ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، وقت اجازت نہیں دیتا، کہ جس میں وہ دیندار لوگ بھی کہ جو دین کے ساتھ وابستہ تھے لیکن انہوں نے اپنی نسلوں کو علماء سے دور رکھا، علماء سے اور مساجد سے دور کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کے مطابق دین کے اوپر کاربند نہ رہ سکیں۔ جیسا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ممالک میں جا کر آباد ہوتے ہیں، یعنی یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں، کینیڈا میں جو لوگ جا کر آباد ہوتے ہیں، وہ خود تو جیسے تیسے بھی زندگی گزار لیں گے، مگر یہ بات کافی حد تک کنفرم ہو چکی ہے کہ ان کی تیسری نسل جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتی۔ یعنی اکثریت کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی تیسری نسل جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتی، کیونکہ وہاں کے قوانین، وہاں کے لاز، وہاں کی آزادی ایسی ہے کہ وہ برائے نام ہی بس اسلام کے بچے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ نظریات کی جنگ جو ہے، اس جنگ سے کبھی بھی پہلو تہی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو اہم آج کے حالات کے تناظر میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب کوئی بھی قوم فرقہ وارانہ تعصب کے اندر گھر جاتی ہے تو خود کو اس فرقہ وارانہ تعصب سے باہر نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی نیوٹرل رہنا، یہ کوئی بندہ کہے کہ میں نیوٹرل ہوں، میں بالکل کسی کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور بہت شاذ و نادر لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ ایسا جو ہے وہ کریں۔ میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن موجودہ حالات سے آپ مثال لے لیں کہ مثال کے طور پہ اگر آج کے ان حالات میں کوئی بندہ ایران کے بارے میں وہ باتیں کہے جو ایران کی امت مسلمہ کو تباہ کرنے کی پالیسیز رہی ہیں، تو حالانکہ وہ حقیقت پر مبنی باتیں کرے گا، لیکن لوگ اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ ایران کے مخالف ہے اور یہ سعودی عرب کی حمایت میں، دو گروپ جو بن گئے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ وہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران کے اوپر اٹیک کیا اس میں ایران کی ہمدردی شو کرے اور جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرے، اور سعودی عرب میں عربوں نے جس طرح سے پیسے کا بے دریغ استعمال کیا ہے، یا جس طرح انہوں نے امریکہ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا اور اس کو جو ہے وہ فوجی اڈے دیے، اگر ان کی بات کرے تو لا محالہ اس کے بارے میں ہم یہی نظریہ قائم کریں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ عرب کا دشمن ہے، یہ سعودی عرب کا دشمن ہے اور یہ ایران کا حمایتی۔ یعنی ان حالات میں یہ سوچنا کہ یہ دونوں ہی امت مسلمہ کے ملک سمجھے جاتے ہیں اور ان دونوں کی خامیوں کو ذکر کیا جائے اور ان دونوں کی خوبیوں کو جو ہے وہ ذکر کیا جائے، تو ایسا ہم خود بھی نہیں کر پاتے، ہم خود بھی فریق بن جاتے ہیں، یا ہم اینٹی سعودیہ ہو جاتے ہیں یا ہم اینٹی ایران ہو جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں یہ بہت اہم بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم آنے والے نوجوانوں کو بھی اور اپنی قوم کو یہ پیغام دیں کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بہت ہی نیوٹرل رہ کر تجزیہ پیش کریں، ہم ان حقائق کو تسلیم کریں جو کسی بھی قوم کی خرابیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ اس بات کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ایران کے اندر جس وقت چینج آیا، خامنئی کا انقلاب آیا، تو اس انقلاب کے بعد ایران کی جو پالیسی رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ اس انقلاب کو ایران کی حد تک محدود نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ایران نے ان تمام مسلم ممالک کے اندر جہاں پر کوئی بھی گروہ حکومت کے خلاف کام کر رہا تھا، دیکھیں ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اینٹی حکومت ہوتا ہے۔
ایران نے ان گروہوں کو سپورٹ کیا، ان کو افراد دیے، ان کو اسلحہ دیا، جس کو اس نے پراکسی وار کا نام دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کے اہل سنت والجماعت کی حکومتوں کے قائم کردہ ممالک جو ہیں وہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی گئی۔ عراق کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر پراکسی وار کر کے جو ہے عراق کے اندر جنگیں کروائی گئی، لیبیا کا حال جو ہے وہ برا کیا گیا، شام کا حال جو ہے وہ برا کیا گیا، سعودی عرب کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کے لیے یمن کو جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا۔ تو ایران کی یہ پالیسی رہی ہے، یعنی یہ ان کے ایک بندہ جب کوئی سلطنت میں آتا ہے تو وہ اپنی پالیسیز بناتا ہے کہ ہم نے اس طرح کام کرنا ہے، تو ان کی پالیسی کا حصہ ہے یہ چیز کہ ہم نے پراکسی وار کے ذریعے سے اپنے جو نظریات ہیں ان کو فروغ دینا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر وہ اہل تشیع کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت نیوٹرل سمجھتے ہیں یا شو کرتے ہیں کہ ہم بہت نیوٹرل ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھیں جواد نقوی صاحب، آپ جانتے ہوں گے معروف شخصیت ہیں، وہ یہ اکثر ان کے بیانات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت نیوٹرل پن جو ہے وہ شو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے بھی نظریات دیکھیں تو ان کی وہ سپیچز جن کے اوپر بین لگ گیا ہے، میں یہ صرف باتیں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقتیں ہمیں تسلیم کرنی چاہیے۔ ان کے وہ بیانات جو ان کے کتاب میں چھپے اور اس پھر کتاب کے اوپر پاکستان میں پابندی لگ گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب میں پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی فوج کے بارے میں وہی نظریاتی باتیں کی گئی تھی جو ایران کی پالیسی، یعنی سکردو کے اندر جو ہوا وہ کیا آپ لوگوں سے پنہا ہے؟ تو یہ ان کی سپیچ میں یہ باقاعدہ کہا گیا تھا کہ یہ ممبر و محراب جو ہیں یہ فوجی چھونیاں ہیں، اور تم نوجوانوں تم وہ گلیشیئر نہیں ہو جو جمع رہتا ہے، تم وہ گلیشیئر ہو جو پگھلتا ہے اور سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ تو ایسی اور بہت سی باتیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر بہت ہی پولائٹ اور بظاہر بہت ہی نرم مزاج نظر آنے والے لوگ بھی ان کے جو نظریات ہوتے ہیں، جس پالیسی کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور یہ پالیسی ایک غلط پالیسی، امت مسلمہ کے درمیان تفریق ڈالنے والی یہ پالیسی ہے۔ ہاں، یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی حکومت، پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام نے بے انتہا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ملک میں کبھی بھی شیعہ سنی فسادات کو پروان چڑھنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور اس بات کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو بارہا کہتے ہیں کہ جس نے بھی اس فساد کو جنم دیا ان قوموں کی بربادی ہوئی اور ان قوموں کی ہلاکت ہوئی۔ اب اسی طرح اگر آپ بات کریں سعودی عرب کی تو دیکھیں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں، یو اے ای کی بات کر لیں، سعودی عرب کی بات کر لیں، کسی بھی جتنے بھی قطر کی بات کر لیں، تو ان کا جہاں پر توحید کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، قرآن مجید کی اشاعت پوری دنیا میں انہوں نے کی، دین اسلام کے مبلغین پوری دنیا میں پہنچائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیوم سٹی پر میں نے پورا ایک جمعہ پڑھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، نیوم سٹی جیسے اقدامات کا کرنا اور وہ عمارتیں بنانا، اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے وہ عمارتیں بنانا کہ جہاں پر ٹورزم کے نام کے اوپر بے حیائی اور عیاشی کو فروغ دیا جائے اور پیسہ جو ہے اس کا ناجائز استعمال کرنا، تو یہ عربوں کی ایک غلط پالیسی ہے، یہ عربوں کی ہلاکت کی ایک نشانی ہے کہ ان لوگوں نے پیسہ جب اللہ رب العزت نے ان کو دیا تو ان لوگوں نے اس کا کس طرح سے ناجائز استعمال کیا، تو ہمیں اس کو بھی جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات سعودی عرب کی ہو یا بات ایران کی ہو، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہی کردار رہے جو ہماری حکومت نے ادا کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کروائی جائے، نہ کہ ہم سوشل میڈیا پر ایک طرف ہو جائیں اور ایران کی بات ہو تو سعودی عرب کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں اور سعودی عرب کی بات ہو تو ہم ایران کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ حالات کے مطابق ہمیں حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ دونوں کا کردار کیا رہا۔ باقی دیکھیں جو عالمی ایجنڈا ہوتا ہے، عالمی ایجنڈا تو ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ اب امریکہ جو ہے
اس نے سن 1971 کے اندر یہ اعلان کر دیا تھا کہ کیونکہ اب آپ میں تھوڑا سا اس پہ بھی چلیں، اب میں بات آئی ہے تو میں اس کو آپ میں روشنی ڈال دیتا ہوں. اب آبنائے ہرمز جو ہے، یہ آبنائے ہرمز کے ایک طرف یمن ہے اور ایک طرف ایران ہے. یہ ایک پالیسی ہے کہ آپ کوئی بھی جو ملک ہے اس کے لیے جو سمندری مائل ہے وہ 12 میل تک اس کے انڈر سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل واٹر ڈکلیئر ہوتا ہے. انٹرنیشنل واٹر کی اب پالیسی کیا ہے؟ انٹرنیشنل واٹر کی پالیسی یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں فتح حاصل کرنے کے بعد امریکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ ہماری پوری دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ ڈالر کے اندر کریں، ٹریڈ ڈالر میں ہوگی، اور ڈالر کے اگینسٹ جو سونا ہوگا وہ امریکہ کے پاس ریزرو کے طور پہ رکھوایا جائے گا. سونا سارا امریکہ کے پاس رکھوایا گیا اور ٹریڈ ڈالر میں شروع ہوئی. اور اس بات کی ذمہ داری امریکہ نے لی کہ چونکہ ٹریڈ ڈالر میں ہوگی تو امریکہ اس بات کو شور کرے گا کہ انٹرنیشنل سی میں پوری دنیا میں جو گلوبل ٹریڈ ہوگی اس کو تحفظ امریکن جو ہے وہ فوجی فراہم کریں گے. یعنی امریکہ دنیا کو سیکیورٹی دینے کا پابند ہے، دنیا کو تحفظ فراہم کرنے کا پابند ہے. تو اب وہ جو ابنائے ہرمز جب بند ہوا تو اب اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جنگ یہ تو بعد میں پتہ لگتا ہے نا کہ ہوتا کیا ہے. آج سے جمعے میں آنے سے صرف 2 گھنٹے پہلے کی میں نے نیوز دیکھی تو اس میں اب نیوز کیا تھی، جب ایک صحافی نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ آبنائے ہرمز پر ایران جو ہے وہ ٹول لے گا، ایران جو ہے وہ اس پہ ٹیکس لے گا، وہ پر جہاز لے یا پر لیٹر لے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اب ٹرمپ نے اس کے جواب میں کیا بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اس پر جیوی بنائی جائے گی، یعنی کہ جوائنٹ ٹیکس، یعنی ایران بھی ٹیکس لے گا اور امریکہ بھی ٹیکس لے گا. یعنی امریکہ اور ایران مل کے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے اوپر ٹیکس لیں گے. یہ بات پتہ نہیں کس حد تک امپلیمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، مگر میں آپ کو صرف اس خبر سے صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے یا اتنے کلیئر نہیں ہوتے جتنے ہمیں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں یا جتنے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈبل گیم تو امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ سے ہی ایک حلق کا کانٹا رہی ہے کہ آپ امریکہ سے ڈیل کریں یا اسرائیل سے ڈیل کریں. اسرائیل ایک الگ ملک، امریکہ ایک الگ ملک، جب اٹیک کریں تو دونوں اکٹھے کریں، اور جب صلح کی بات ہو تو صرف امریکہ کے ساتھ ہو. اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اوپر 10 سیکنڈ میں 100 جگہ پر اس نے اٹیک کر کے لبنان جو ہے وہ اس کو تباہ کر دیا. تو اسرائیل تو اپنی لینڈ مسلسل بڑھا رہا ہے نا. صلح کے اوپر اگرچہ دستخط ہونے جا رہے ہیں، صلح ہونے جا رہی ہے، لیکن کیا اسرائیل اپنی لینڈ بڑھانے سے رک گیا؟ کیا اسرائیل نے اپنی پالیسی جو ہے وہ چینج کی ہے؟ تو ایسا نہیں ہوا ہے. تو یہ مستقبل کیا رنگ لائے گا، مستقبل میں عربوں کو مزید کیسے کمزور کیا جائے گا اور ایران جو ہے اس کو بھی کمزور رکھا جائے گا. تو اوورآل اگر آپ دیکھیں گے تو اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ مسلم ممالک کو ٹوٹل ڈیمیج کرنے کی ایک بہت بڑی پلاننگ ہو سکتی ہے، جس میں عربوں کے پاس بھی کچھ نہ رہے اور ایران کی طاقت جو ہے اس کو بھی کمزور کر دیا جائے، یا آپسی فساد کے ذریعے سے ان کا بالکل بیڑا غرق کر دیا جائے. ہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے. جب ہم عربوں کے زوال کی بات کرتے ہیں یا امت مسلمہ کے زوال کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس کو آج سے نہیں آپ دیکھ سکتے، آپ اس کو دیکھیں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے. جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی، جب خلافت عثمانیہ میں دوسری جنگ عظیم میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو یہ جتنے خلیجی ممالک ہیں، یہ جتنے عرب ممالک ہیں، یہ کس نے ان کو حکومتیں اور کس نے ان کو جو ہے وہ تقسیم کیا؟ ان کو امریکنز نے، فاتحین نے اور برطانیہ نے تقسیم کیا. اسرائیل کو وہاں پر لا کر کس نے آباد کیا؟ انہوں نے آباد کیا. تو بنیادی طور پر آج سے تقریباً 75 سال پہلے امت مسلمہ ہار چکی ہے. امت مسلمہ جو اس وقت سروائیو کر رہی ہے، جو اس وقت جی رہی ہے، وہ ہاری ہوئی قوم کی طرح جی رہی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ کیا کسی شکست آور قوم کو کوئی طاقتور کھڑا ہونے دیتا ہے؟
کیا کوئی اس کو ایٹم بنانے دے گا؟ کیا کوئی اس کو اسلحہ بنانے دے گا؟ کیا کوئی اس کو پروان چڑھائے گا؟ نہیں، طاقتور کبھی بھی اس کو پروان نہیں چڑھنے دے گا۔ اس لیے یہ تنقید بھی بہرحال ہم کرتے تو ہیں، باتیں کرنا آسان ہے کہ عربوں نے کچھ بنایا نہیں، عربوں نے اسلحہ نہیں بنایا، عربوں نے یہ نہیں کیا، عربوں نے وہ نہیں کیا۔ بھئی یہ دیکھو کہ ان کے اوپر مسلط ہے وہ حاکم، وہ فاتح جنہوں نے اس کو، وہ کنٹریز ان کے اندر ڈیوائیڈ کی ہیں، وہ بننے دیتے ہیں بھلا؟ آپ دیکھیں عراق نے کوشش کی، تباہ کر دیا، لیبیا نے کوشش کی، تباہ کر دیا، شام نے کوشش کی، تباہ کر دیا، ایران کوشش کر رہا ہے تباہی کے دھانے کے اوپر اس کے ایٹمی جو یورینیم ہے اس کو پکڑ لیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص رحمت ہے کہ ان سب کے ایک طرف ہو کے سائڈ سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت بنایا، الحمدللہ۔ تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپسی فساد سے خود کو بہت بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانا، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلنا، اور تنقید برائے تنقید ہی کری جانا، حقائق کو نظر انداز کرنا۔ پھر سوشل میڈیا کا ایک افسوس اور شاخصانہ یہ بھی ہے کہ تنقید کرنے کے لیے، یعنی افسوس ہوتا ہے اس پر، آج تک امت مسلمہ کوئی ایسا اخلاقی معیار قائم نہیں کر سکی۔ جو لوگ فیس بک اور یوٹیوب یوز کرتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں۔ میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ ان کے یوٹیوب کے بھی اور فیس بک کے بھی ان کے رولز ہیں۔ اگر آپ ان کے رولز کے خلاف کوئی بھی بات کریں گے تو وہ آپ کی پوسٹ کو اپنے پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کر دیں گے۔ پہلے ڈیلیٹ کریں گے، آپ کا اکاؤنٹ بلاک کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پرماننٹ آپ کو دوبارہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے اجازت ہی نہ دی جائے۔ لیکن مسلمانوں کے کوئی رول نہیں، مسلمانوں کا کوئی اخلاق نہیں۔ جو بندہ چاہے وہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آ کے بیڈ لینگویج یوز کر سکتا ہے۔ جو بندہ چاہے، جس کو چاہے گالی دے سکتا ہے، جس کو چاہے برا بھلا کہہ سکتا ہے، جس پر چاہے کیچڑ اچھال سکتا ہے، جس کے خلاف چاہے فیک نیوز بنا کے پوسٹ کر سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بالکل میں اپنے دوست کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، جب یہ سٹی 41 کے اوپر خبر چلی کہ وہ جھنگ بازار میں جو مٹن بنانے والا ہے، نام میرے ذہن میں نہیں، وہ جی کتے کا گوشت جو ہے وہ کرتا ہوا پکڑا گیا اور وہ بند ہو گیا، اور اسی وقت وہ لڑکا گیا جا کے دیکھ کے آیا تو وہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ یعنی ہمارا کوئی اخلاقی معیار ہے ہی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کو یوز کرنے میں، اپنی پوسٹیں کرنے میں، لکھنے میں، اور دنیا دار لوگوں کو تو کیا کہا جائے، دیندار لوگوں کی جب آپس میں آپ بحث پڑھ لیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ کہاں گئے وہ اخلاق جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے تھے؟ کہاں گئے وہ معیار زندگی؟ کہاں گئے وہ تنقید؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مارننگ شوز کے اندر وہ خاتون جو خود دو تین دفعہ طلاق یافتہ ہوتی ہے نا، وہ بیٹھ کر عورتوں کو گھر آباد کرنے کے طریقے بتا رہی ہوتی ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ یعنی اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اپنے 2-3 گھر آباد نہیں کر سکی اور خواتین کو گھر آباد کرنے کے طریقے بتا رہی ہوتی۔ یہی حال اس قوم کا ہے کہ جس کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، جو اپنی فیملی کو نہیں چلا پا رہا، جو اپنے آپ کو صحیح نہیں چلا پا رہا، وہ بیٹھ کر سعودی عرب کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، یا وہ بیٹھ کر ایران کی جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، یا وہ بیٹھ کر حکومت کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، اور کچھ نہیں ملتا تو علماء کے اوپر جو ہے وہ تنقید، اور علماء کے بارے میں جو ہے وہ برے کلمات جو ہے وہ کہے جا رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے اندر اخلاق پیدا کرے، اپنے اندر ظرف پیدا کریں، اپنے اندر تحمل پیدا کریں، جذباتیت سے کام لینا چھوڑ دیں۔ جذباتیت قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو جلدی صرف نیکی کا کام کرنے میں کرنی چاہیے۔ نیکی کا کام جب آپ نے کرنا ہے تو نماز پڑھنی ہے، اول وقت میں پڑھو، جلدی پڑھو،
کوئی بھی صدقہ کرنا ہے جلدی کرو، نیکی کا کام جلدی کرو، لیکن اگر کوئی اور کام ہے تو اس کو تحمل کے ساتھ، اس کو برداشت کے ساتھ، اس کو سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے۔ یہ جلد بازیاں، یہ جذباتیت، یہ نوجوانوں کے اندر یہ خون کا کھولنا، یہ انسان کو بہت سے ایسے فیصلے کروا دیتا ہے کہ جو بعد میں نسلوں تک انسان کو بھگتنا پڑتے ہیں، جس کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر، دیکھیں یہ نوجوانوں کے لیے یہ بات بہت اہم ہے جو میں اب کرنے جا رہا ہوں، اور اپنے بالخصوص بچوں کے لیے یہ بات بہت اہم ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بات جو ہے یہ سمجھائیں کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی جوشیلی تقریر کو سن کر جوش میں آ کر کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں، بیان مطلب تقریر، بعض تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جادو کا کام کرتی ہیں، بعض تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جادو جیسا اثر رکھتی ہیں، انسان کا ذہن بدل دیتی ہیں، انسان کا مائنڈ جو ہے وہ کیپچر کر دیتی ہیں، اس کو ہیپناٹائز کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہیپناٹائز جو لوگ ہو جاتے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ دیکھیں ایسے کتنے ہی نوجوان تھے کہ جنہوں نے ریاست کے خلاف اقدام کیا، میں نام نہیں لیتا، لیکن مئی کا واقعہ آپ دیکھ لیں، اسی طرح ٹی ایل پی کا واقعہ آپ دیکھ لیں، اسی طرح اور واقعات آپ دیکھ لیں، کتنے ہی ایسے نوجوان تھے جو صرف جذبات میں آ کے، حقائق نہیں دیکھے، جذبات میں آ کے آگے چلے گئے، اپنی ہی ریاست کے خلاف اقدام اٹھا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی پیچھے آیا؟ کوئی تنظیم کا لیڈر ان کے تحفظ فراہم کرنے کے لیے کچھ کر سکا؟ بھگتنا کس کو پڑا؟ جیلوں میں کس نے جو ہے وہ کشت کاٹا؟ کس کے ماں باپ نے اپنے نوجوانوں کے فیوچر کو جو تباہ ہو گیا اس کو برداشت کرنا ہے؟ کس نے برداشت کرنا ہے؟ اسی بندے نے برداشت کرنا ہے جس کے اوپر ایف آئی آر کٹے۔ اور آئندہ سے جو حالات آپ کے ہونے جا رہے ہیں وہ اتنے سخت حالات ہیں کہ آپ کا جب وہ اصل کارڈ جس کو کہا گیا ہے، جب آپ کا یہ شناختی کارڈ ہے، یہ جہاں پر بھی لوکیٹ کر لیا گیا، اگر آپ کے اوپر کوئی ایک بھی ایف آئی آر یا کوئی بھی ایک کرپشن یا کوئی بھی ایک کیس ہوا تو آپ کو کوئی سرکاری جاب نہیں مل سکتی، آپ کو ٹریول کرنے میں پرابلم آئیں گے، آپ کو ہر کام میں جو ہے وہ مصیبت۔ ایون کہ اب تو یہ قانون بننے چلے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کیس میں بھی حکومت کو مطلوب ہوتے ہیں تو صرف آپ کا شناختی کارڈ سکین ہوگا اور آپ کے نام ہر چیز جو ہے وہ پلج کر دی جائے گی، آپ کی پراپرٹیز پلج کر دی جائیں گی، آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ پلج کر دیے جائیں گے، آپ کی ڈگریز جو ہیں وہ بالکل ختم کر دی جائیں گی۔ میں ان ساری باتوں سے نوجوانوں کو بالخصوص اور جن کے والدین یہاں پر موجود ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حالات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے آسان ہم سمجھ رہے ہیں۔ آپ دور کیا جائیں، یہ نام ہے صرف جمہوریت کا، یاد رکھیں پوری دنیا میں یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، جمہوریت صرف نام کی ہے پوری دنیا میں، قانون صرف نام کا ہے۔ کس قانون کی پاسداری ہوئی ہے اس جنگ میں؟ یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، آپ دیکھیں کہ ایک سرکاری ڈاکٹر نے میں صرف مثال کے لیے آپ کو متنبہ کر رہا ہوں کہ کام اتنے آسان نہیں ہے، حساسیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ رات ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے وہ پورا واقعہ بتایا کہ صرف جو واقعہ ہوا لاہور میں کہ صرف ایک ڈاکٹر نے حکومت کے اوپر ایک کمنٹ پہ ایک تنقیدی کمنٹ کیا، جو کمنٹ اصلاحی تھا، لاجیکل تھا، لیکن اس صرف فیس بک کے کمنٹ کی وجہ سے سسپینڈ کر دیا گیا۔ آپ کہیں گے فیس بک پہ کمنٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو شکر ادا کریں اللہ کا کہ آپ نوٹس میں نہ آئیں، آپ کسی کے نوٹس میں نہ آئیں تو آپ بچے رہیں، بے شک جو کچھ مرضی کرتے رہیں، لیکن جب آپ نوٹس کر لیے گئے، جب آپ کو ریڈ لائن کر دیا گیا تو آپ کا فیس بک کا صرف ایک کمنٹ جو ہے نا وہ آپ کا فیوچر تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کا ایک کمنٹ جو ہے وہ آپ کی ڈگریز کو، آپ کی جابز کو، آپ کے بزنس کو زیرو کرنے کے لیے کافی۔ اس لیے یہ بات بہت ہی اہم ہے
کہ ہم حالات کی نزاکت کو سمجھیں, ہم حالات کے تناظر میں اپنے آپ کی اپنی ایک پالیسی بنائیں, اور دینی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی, اور ملکی اعتبار سے بھی ہم ان قوانین اور ان پالیسیز کو اپنائیں جو حکومتیں نافذ کر رہی ہیں, اور ان کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں, اور ان کے مطابق اپنی نوجوان نسل کی قیادت کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سارے کھیل کھلال میں ہماری توجہ اس جانب تو پھر بھی نہیں گئی, ہماری توجہ اس جانب تو پھر بھی نہیں گئی کہ بھائی ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی وار میں وہ بیچارے فلسطینیوں کا تو کہیں نام ہی نہیں آیا. بتائیں, غزہ والوں کا کہیں نام آیا اس صلح کے اندر؟ جہاں سے جنگ شروع ہو رہی ہے, وہ جو خرابی جہاں پہ اسرائیل نے آ کر جو قابض ہوا ہے, اس پوری جنگ میں یا اس پورے صلح نامے میں کہیں بھی غزہ کا نام نہیں, کہیں بھی فلسطین کا نام نہیں. تو وہ تو اس طرح ہی اسرائیل نے جو ہے وہ ان کے اوپر قابض ہونا ہے اور ان کو جو ہے وہ تباہی کرنی. تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس وقت حالات امت مسلمہ کے بھی ایسے ہی ہیں کہ جہاں مفاد آ جاتا ہے نا, ہم ذاتی طور پر بھی دیکھ لیں, اگر ذاتی طور پہ بھی آپ دیکھیں, ایک بزنس مین کی سوچ سے سوچ لیں, ایک ادارے کی سوچ سے سوچ لیں, ہمارا اپنا حال بھی یہی ہے. جہاں ہمیں اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے وہاں ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں. جب مفاد آگے آتا ہے ہم کہتے ہیں ہمدردیاں ختم. تعلقات اپنی جگہ, ریلیشن اپنی جگہ, ہاں وہ مظلوم ہے اپنی جگہ, اس سے زبانی ہمدردی اپنی جگہ, لیکن اب چونکہ بات بزنس کی آ گئی, اب چونکہ بات میرے مفاد کی آ گئی ہے, لہذا یہ سارا کچھ پیچھے رہ جائے. اسی طرح امت مسلمہ جب ملکوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئی ہے تو جیو پالیٹکس کا یہ اصول یاد رکھ لیں, کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا جیو پالیٹکس کے اندر, چاہے وہ مسلم ممالک ہیں یا وہ غیر مسلم ممالک, ہر کسی کو اپنا مفاد عزیز ہے, ہر کوئی اپنے آپ کو بچا رہا ہے, ہر ایک کو اپنی پالیسیز جو ہے وہ اس کو بچانا ہے. اور اس ضمن میں تو آپ شکر ادا کریں کہ الحمدللہ, پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ شکر ادا کریں کہ پاکستان کا کردار انتہائی مثبت رہا ہے, کہ پاکستان اپنی جنگ تو لڑ ہی رہا ہے لیکن دوسروں کے لیے بھی امن کا پیغام اور دوسروں کے لیے بھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ امن کے اندر آ جائے. تو ہمارا یہی پیغام ہونا چاہیے, ہماری یہی پالیسیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں, اپنے آپ کا بھی تحفظ کریں, اور اپنی زبانوں سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالیں کہ جو کل کو ہمارے لیے مشکل بنے, ہماری ریاست کے لیے مشکل بنے, یا امت مسلمہ کے آپسی فساد کے لیے جو ہے وہ خطرہ بنے. کچھ ایسی ہمدردیاں ہوتی ہیں, دیکھیں یہ ہمدردی ہونا ایک لامحالہ سی بات ہے. کچھ ایسی ہمدردیاں ہوتی ہیں جو ہمیں ورثے میں ملی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہمدردیاں ہوتی ہیں جو ہمیں ورثے میں ملی ہوئی ہوتی ہیں, ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. میں اس کی 2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں مسلک اہل حدیث کی, تو توحید کی وجہ سے, اور عبداللہ بن وہاب جنہوں نے سعودی عرب کے اندر توحید کا علم بلند کیا, جنہوں نے سعودی عرب کے اندر ان کے بادشاہوں کو توحید پر لانے والے, وہاں سے شرک اور بدعات کا خاتمہ کرنے میں جس بندے کا کردار تھا وہ عبد الوہاب صاحب تھے, کہ جنہوں نے سعودی بادشاہوں کو اصلاحی دروس دیے, ان کو قرآن و سنت سمجھایا, اور اس وقت سعودی عرب میں آپ کو شرک و بدعات نظر نہیں آتا, توحید نظر آتی. اور اس توحید کی وجہ سے مسلک اہل حدیث کا ایک قلبی لگاؤ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ آپ کو ملے گا, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک حقیقت ہے, اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. ہاں لیکن اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس بات کا ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم
ان کی محبت کے اندر دوسری امت مسلمہ جو ہے اس کو نظر انداز کر دیں یا ان کی مخالفت مول لے لیں. اچھا اس کے اگینسٹ آپ دیکھ لیں, یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی, اب اس کے اگینسٹ آپ دیکھ لیں. اب ہمارے بھائی ہیں, اب جماعت اسلامی جو ہے, اب جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی, اب ان کی خامنائی صاحب کے ساتھ ان کی ایک سمجھ لیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ سی تھی. انہوں نے خامنائی کے اقتدار میں آنے سے پہلے بیرون ملک خامنائی کے پیچھے نماز پڑھی. جب ان کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کے ساتھ ایک انس پیدا ہو گیا. بلکہ آپ شاید مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ خامنائی صاحب کا جب انہوں نے ایران کے اندر انقلاب برپا کیا تو ان کا پاکستان میں جو پہلا نائب مقرر ہوا وہ قاضی حسین احمد صاحب تھے, جو کہ جماعت اسلامی کے ایک رکن تھے, یا جماعت اسلامی کے ایک ممبر تھے, ایک سرکردہ ممبر تھے. تو اب ان کی وجہ سے جماعت اسلامی کا ایران کے ساتھ ایک ریلیشن بنتا ہے نا, ایک قلبی رجحان اور ایک قلبی وابستگی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے نا. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ مولانا مودودی کے ساتھ ان کی محبت ہے, ان کے بانی تھے, تو ان کے بانی مولانا مودودی اور مولانا مودودی کی ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ, اس وجہ سے اس کے ساتھ. لیکن اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اب اس وابستگی کی وجہ سے دوسری امت مسلمہ جو ہے اس کے خلاف ہوا جائے یا ان کو نظر انداز کیا جائے یا امت مسلمہ کے آپسی فساد میں اس چیز کا کوئی رول پلے ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں ان وابستگیوں کے باوجود امت مسلمہ کو بہت زیادہ حکمت اور دانائی کے ساتھ جوڑ کر چلنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خود کو جذباتیت سے بچائیں اور دوسرے کی رائے کا بھی احترام کریں, دوسرے کی خوبیوں کو بھی تسلیم کریں, اور تنقید کرنے کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ اخلاقی طریقہ کار وہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ دشمن کے یہ جو عزائم ہیں امت مسلمہ کو آپس میں لڑوانے کی اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی, اللہ تعالیٰ ان دشمن کے عزائم کو نیست و نابود فرمائے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے.